عزیزی طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو معلوم ہے 12ویں جماعت کے طلباء و طالبات کو کہ پچھلا جو ہمارا عنوان تھا وہ ریاست کے ایک نامور غزل گو شاعر ڈاکٹر حبیب اللہ، جن کا تخلص حامدی کشمیری ہے، تو ان کے بارے میں نے آپ کو پوری جانکاری، پوری حالات زندگی کے متعلق بولا ہے، تو وہ آپ کے پاس موجود بھی ہوگا، تو آپ دوبارہ بھی یوٹیوب پر کھول کر وہ دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے 2 زبانوں میں پورا عبور حاصل کیا ہوا تھا، انگریزی میں بھی اور اردو میں۔ پہلے وہ انگریزی کے لیکچرر تھے، تو بعد میں جب انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سولن سے اردو کی ماسٹری ڈگری حاصل کی تو شعبہ یونیورسٹی میں اردو کے لیکچرر بنائے، تو آخر 3 برسوں میں جو زندگی کے تھے وہ کشمیر یونیورسٹی کے سب سے بڑے عہدے پر یعنی وائس چانسلر کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ تو میں آج ان کی غزل نمبر 1 پڑھوں گا، جو مطلع سے شروع ہوتی ہے۔ غزل میں انہوں نے ہمارے موجودہ حالات کے متعلق اشارن، کنائیہ، سب کچھ اس میں سمجھایا ہوا ہے۔ نظم میں بڑی گہرائی ہے، نظم کے 5 اشعار ہیں۔ تو میں اشعار نمبر 1 پڑھوں گا، تو بعد میں اس کی تشریح کریں گے۔ لبوں کو چھو لے ہوا کوئی بات ہو تو چلیں، حصارِ گرد میں راہ نجات ہو تو چلیں۔ لبوں کو چھو لے ہوا کوئی بات ہو تو چلیں، حصارِ گرد میں راہ نجات ہو تو چلیں۔ شاعر حامد کشمیری فرماتے ہیں کہ ہم حالات کے گرد و غبار کی 4 دیواری میں پھنسے ہوئے ہیں، گھیراؤ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایسی 4 دیواری جہاں ہوا کا بھی گزر نہیں ہوتا ہے، اذیت ہے، تنگی ہے، سختی ہے، ماحول کے متعلق بولتے ہیں۔ اب ایسے میں ہم کس قسم کی پیش قدمی کیا کریں؟ اگر 4 دیواری سے، اس حصار سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر آئے گا، شاعر کہتا ہے، تو ضرور ہم پیش قدمی کریں، ورنہ موجودہ ماحول میں چلنا تو ممکن نہیں ہے، ہمارے لیے بڑا دشوار ہے۔ اب میں اشعار نمبر 2 پڑھوں گا، اس کی تشریح کریں گے۔ لبوں کے سائے میں جلتے ہوئے دشت کربلاؤ، کسی کی آنکھ میں عکس فرات ہو تو چلیں۔ لبوں کے سائے میں جلتے ہوئے دشت کرب و بلا، کسی کی آنکھ میں عکس فرات ہو تو چلیں۔ یہاں پر شاعر نے تلمیہ واقعہ کی طرف بھی اشارہ کیا ہوا ہے۔ دشت کربلا، دشت بولتے ہیں جنگل کو، میں کرب و بلا بولتے ہیں کربلا کے میدان کو۔ شاعر فرماتے ہیں کہ صورتحال تو یہ ہے کہ ہونٹوں تلے کربلا کا صحرا جل رہا ہے، یعنی کربلا جیسے ماحول میں ہم اپنے ہونٹ ہلا نہیں سکتے ہیں، ویسا ہی ہم پر ظلم، سختی ہے، کوئی بات کر نہیں سکتے ہیں، ہر قسم کا ستم سہنا ہماری مجبوری ہے۔ اگر اب کسی کی آنکھ میں دریائے فرات کا عکس دیکھیں تو شاید قدم بڑھانے کی امید بن جائے۔ دشت کربلا کی مناسبت سے آنکھوں میں فرات کا عکس دیکھنے سے مراد اذیت، تشنگی، برے ماحول میں سکھ اور راحت کی کوئی امید دکھائی دینا شاعر کو کسی قسم کی امید نہیں ہے۔ فرات وہ میدان ہے، وہ دریا ہے جہاں پر کربلا کا واقعہ پیش آیا تھا۔ تو اب ہم اشعار نمبر 3 پڑھیں گے، تو اس کے بعد اشعار نمبر 3 کی تشریح کریں گے۔ سروں پہ جلتے ہیں دشت آفتاب زیر قدم، کچھ اپنے ہوش میں آ جائیں، رات ہو تو چلیں۔ تو بیٹے ڈاکٹر حبیب اللہ حامدی، جن کا تخلص تھا
جو کشمیر کے نامور شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، افسانہ نگار بھی ہیں، ناول، لیکن غزل سے وہ زیادہ مشہور ہیں، جنہوں نے 50 سے زیادہ کتابیں بھی لکھی ہیں، یہ آپ کو معلوم بھی ہونا چاہیے۔ تو وہ اس شعر کے اندر کیا فرما رہے ہیں؟ اپنی گرد پیش کا تذکرہ کرتے ہیں، کیونکہ پہلے بھی اوپر انہوں نے حصار کا ذکر کیا۔ حصار بولتے ہیں چار دیواری کو، گرد پیش قلعہ کو۔ کیا لکھتے ہیں؟ اپنی گرد پیش کا تذکرہ ہوا، فرماتے ہیں ہم تپتے ہوئے دن کے مسافر، ہمارے قدموں نیچے تپتا ہوا سورج ہے۔ خود اندازہ کیجئے، کیا لکھتے ہیں کہ تپتا ہوا سورج ہے، اشارہ دیتے ہیں گویا ہم بے تحاشا اذیت، ناقابل برداشت حالات سے گزر رہے ہیں۔ اس قسم کے تپتے ماحول میں انسان حواس باختہ ہے، یعنی اس کا دماغ حواس ہمسا برقرار نہیں ہے۔ اب کہیں رات کی ٹھنڈک نصیب ہو اور ہم اس قابل ماحول سے نکلیں تو تب چلنے کا سوچ سکیں گے، جب ہم پر سے یہ اذیت ختم ہو جائے گی جو شاعر کی نظروں میں ہے۔ اب شعر نمبر 4 پڑھیں گے ہم۔ نکل پڑی ہیں تعاقب میں ہانپتی سڑکیں، کہیں یہاں سے بس ایک آدھ بات ہو تو چلیں۔ تعاقب بولتے ہیں کسی چیز کا پیچھا کرنا، ہانپتی ڈرتی ہوئی۔ یہاں بھی اشارہ دیتے ہوئے شاعر کیا فرماتے ہیں؟ جو یہ ہماری زندگی ہے یہ تیز رفتار ہے، کہیں رکنے کا تو سوال ہی اس میں پیدا نہیں ہوتا، یعنی یہ تیز رفتار سڑکیں ہمارا تعاقب کر رہی ہیں، ہمارا پیچھا کر رہی ہیں۔ اس تیز ترین زندگی کی عجلت برے سفر میں کہیں ایک آدھ بات کرتے چل پڑنا، اور یہ تیز ترین سفر ہمیں جاری رکھنا ہے، جاری رکھنا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے شعر نمبر 5 جو غزل کا آخری شعر ہے۔ اس شعر میں ڈاکٹر حامد کشمیری فرماتے ہیں، پہلے شعر پڑھوں گا تو پھر ہوا اڑاتی ہے پل میں یہاں غبار وجود، ہوا اڑاتی ہے پل میں یہاں غبار وجود، کسی کے پائے سفر میں ثبات ہو تو چلیں۔ پل بولتے ہیں لمحہ کو، غبار بولتے ہیں گرد و غبار کو، پائے بولتے ہیں پاؤں کو، ثبات بولتے ہیں پائیداری قیام بے قرار کو۔ شاعر کیا فرماتے ہیں اب اس شعر کے اندر؟ آپ دیکھو، انسان کی ناپائیدار زندگی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس دنیا میں کسی کا وجود غبار کے لمحوں میں ہوا اڑا کر لے جاتی ہے، لمحے کے اندر ختم کر دیتی ہے، یعنی لمحوں میں زندگی ختم ہو جاتی ہے، کہ ہماری زندگی جو ہے یہ چند منٹوں لمحوں میں ختم ہو جائے گی، کیونکہ اوپر غزل کے اندر اس نے اذیت، تکلیف، سختی، گرد و پیش، باقی چیزوں کا تذکرہ کیا ہوا۔ اب یہ غزل کو اس شعر کے اندر سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس بے ثباتی زندگی میں انسان کہاں تک چلنے کا حوصلہ کرے؟ منزل کو پانے کا عزم تو انسان کرے، لیکن زندگی بے ثباتی اور آڑے آتی ہے، لیکن یہاں کسی کو کسی حال میں پائیدار اور ثبات حاصل نہیں ہے۔ یہ ڈاکٹر حامد کشمیری کی غزل نمبر 1، تو کل انشاءاللہ ہم ڈاکٹر حامد کشمیری کی غزل نمبر 2 پڑھیں گے۔